أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم 24واں پارہ ہے، سورہ زمر ہے اور 24ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 53، 54 اور 55 کی تلاوت آپ حضرات نے سنی ہے۔ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی، ہمارے مفسرین کا ایک اصول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ العبرت لعموم السبب، العبرت للعموم لا لخصوص السبب، کہ آیت کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کے عام معنی کا لحاظ کیا جاتا ہے، جس سبب کی وجہ سے یا جس شان نزول کی وجہ سے یا جس واقعے کی وجہ سے آیت نازل ہو چکی ہوتی ہے اس کا لحاظ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی خاص واقعہ ہوا، اس پر ایک حکم آیا، تو وہ جو واقعہ ہے وہ آیت اس واقعے کے لیے فٹ نہیں ہوگی۔ فٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت بس اسی کے ساتھ ہے، اب اس آیت کا کوئی اور مطلب آپ نہیں لے سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک صرف ایک زمانے کی کتاب نہیں ہے، خاص لوگوں کی کتاب نہیں ہے، خاص اشخاص کی کتاب نہیں ہے، خاص قوم اور قبیلے کی کتاب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ والی بات ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو قیامت تک کے جتنے انسان ہیں، کافہ کہتے ہیں سارے کے سارے، ناس تو لوگوں کو کہتے ہیں، کافہ کہتے ہیں سارے کے سارے لوگ، تو سارے لوگوں سے مراد قیامت تک کے لوگ ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ کے لیے، جیسے میرے اور آپ کے لیے ہمارا گھر ہے، ہمارا کمرہ ہے، ہماری دکان ہے، ایک آدمی کو کہیں میں بھی 5 روپے والی چیز چاہیے، تو چونکہ دکان کے اوپر اس کا جان مال وقت لگا ہوا ہے، تو وہ دکان جتنی بھی بڑی ہو تو اس کو وہ 5 روپے والی چیز معلوم ہوگی کہ وہ کہاں رکھی ہوئی ہے۔ گھر کے نظم کا جس خواتین کا تعلق ہوتا ہے، بھی فلانی چیز کہاں ہے، تو اس کو معلوم ہوگی میں نے فلانی چیز وہاں رکھی ہے، اس لیے کہ وہ پورا گھر اس کے سامنے ہے۔ بالکل اسی طرح پہلے دن سے لے کر آخری قیامت کے دن تک پوری دنیا کا پورا نظم اور ساری انسانیت اور ہر شے اللہ کے سامنے ایسے ہی ہے۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنے گھر یا دکان کی اتنی معلومات نہیں ہوگی جتنا اللہ کو ماضی حال مستقبل کی معلومات ہے، ایسے یعنی کامل علم ہے ہمارے رب کا۔ تو ہمارے رب نے کتاب اتاری ہے۔ اچھا، یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب حضور کے زمانے میں نئی اتری کہ بھئی اللہ کے رسول کے زمانے میں بس ایک واقعہ ہو گیا تو بس کتاب آیت اللہ پاک نے ایک بات فرما دی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو کتاب ہے فی لوح محفوظ، جیسے اللہ کی ابتدا نہیں ہے ایسی اس کتاب کی ابتدا نہیں ہے، یعنی ازل سے ہے۔ جیسے اللہ قدیم ہے، اللہ کی ذات، تو یہ کتاب بھی قدیم ہے۔ یہ بات بہت قیمتی بات ہے، ایسی فضول بات نہیں ہے۔ جس کو سمجھ میں آ گئی وہ سمجھ جائے گا، جو نہیں سمجھے گا وہ ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ کتاب ایسی ہے جیسے ہمارے رب کی ذات ہے، قدیم ذات ہے، ایسے ہی یہ کتاب ہمارے رب کے ساتھ ایک صفت ہے اس کی۔ تو اللہ نے جو بات فرمائی ہے کسی خاص واقعے کے تحت میں، تو لوگ اس خاص واقعے کے ساتھ اس بات کو نہ سمجھیں، بلکہ یہ
قیامت تک جو بھی اس قسم کا جس کے ساتھ مسئلہ ہوگا اللہ پاک اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ جیسے ایسے ہوئے، جی ہمارا بڑا جی چاہتا ہے مسلمان ہونے کو، لیکن میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں نے تو بت پرستی کیا، میں تو بت خانے کا مالک تھا، میں تو بت بناتا تھا، میں تو اتنا خطرناک آدمی ہوں کہ میں نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، اور میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، بڑا بدکار اور شرابی آدمی ہوں، مجھے تو نہیں لگتا کہ ایمان لانے سے میری بخشش ہو جائے گی، مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر میں آگے بڑھا تو اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو یہ دل میں وسوسے آتے ہیں اور آج بھی آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ لوگ جو خدا سے دور ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، یعنی میں تو اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے گناہ بس پہاڑوں جیسے ہیں، اور بس اللہ پاک کیسے معاف کریں گے اس کو؟ تو اب اس پہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں اتنا برا ہوں اللہ کے نزدیک، اللہ کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں کریں گے، یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کر ہی نہیں سکتے، تو یہ جو دوسری بات ہے یہ کفر ہے۔ یہ جو دوسری بات ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کر سکتے، تو یہ تو کافر بن گیا۔ ایک یہ ہے کہ جی میں تو اتنا برا ہوں اللہ کے نزدیک، اللہ نہیں کریں گے مجھے معاف، یہ مایوسی والی بات ہے، یہ آگے جا کے یہ بھی کفر بن جاتا ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے نزدیک بڑے سے بڑا گناہ یعنی وہ شرک کا گناہ ہے، کفر کا گناہ، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا۔ اللہ سب کی مغفرت کرنے پر قادر ہے، اور اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، نہ اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ اس لیے پر امید رہے ایمان والے۔ یہ ہمارے نبی کا جملہ ہے، اَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، کہ ان حالات کی امید رکھو جو حالات تمہیں خوش کر دیں گے، اور خوش رہا کرو، یعنی اللہ سے پر امید رہا کرو، اور مایوس مت رہا کرو۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر مایوسی کی نفی ہے کہ مایوس نہیں ہونا۔ بڑا سے بڑا گناہ، ایک صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ ہاتھ بڑھائے، بڑے آدمی تھے، سیاسی قسم کے آدمی تھے، بعد میں بھی بڑی سیاست میں رہے، لیکن تابع دار بن کے رہے۔ شروع میں بالکل حضور کے بہت سخت مخالف، ایسے مخالف کہ حبشہ مسلمان چلے گئے، یہ وہاں چلے گئے، اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے کہا کہ ہمارے لوگ ہیں، نعوذ باللہ یہ بھگوڑے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، اور آپ خبردار ان کا اکرام نہیں کرنا، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو خیر بادشاہ نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن وہاں تک کی رسائی والا آدمی تھا۔ اللہ نے دل میں ڈالا، اللہ کے رسول کے پاس آئے کہ ہاتھ پھیلائیے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ حضور نے ہاتھ پھیلا دیے۔ جب ہاتھ پھیلا دیے تو انہوں نے پھیلایا ہوا ہاتھ کھینچ دیا۔ آپ نے فرمایا کیوں کھینچا؟ کہنے لگے میں کچھ شرائط لگانا چاہتا ہوں۔ بھی کیا شرائط لگاؤ گے؟ کہ میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں، اتنے میں نے گناہ کیے ہیں، یہ میری حرکتیں ہیں، تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو اسلام لا رہا ہوں، لیکن میرے گناہوں کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما علمتا، تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ بے شک بات ہے اسلام لانے کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو منہدم کر دیتے، معاف کر دیتے۔ حج کرنے کی وجہ سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو بڑا عمل ہے اسلام، اس پر تو مایوسی ہے نہیں۔ تو یہاں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، حالانکہ ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں، لیکن ہماری بخشش کا کیا ہوگا؟ ہم نے یہ گناہ کیے ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے، اب آپ فرما دیجئے، حضور کی زبانی اللہ اعلان کر رہے ہیں، کن کو؟ قیامت تک کے سارے بندوں کو، اس لیے کہ جتنے بھی ہیں سب اللہ کے بندے ہیں۔ اگر وہ مومن ہے وہ بھی اللہ کا بندہ، اور اگر وہ کافر ہے وہ بھی اللہ کا بندہ، سب کے لیے میرا خطاب ہے
جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اس بات پر مایوسی کہ تمہارے گناہوں کی بخشش کیسے ہوگی، سن لو ایک جملہ، انا حرف تاکید کے ساتھ ہے، جملہ اسمیہ ہے، آگے جملہ فعلیہ ہے، آگے جمیعاً کا لفظ ہے، بے شک بات ہے، شک مت کرنا، اللہ کی ذات اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے دنیا والوں جیسی کہ بھئی اللہ پاک نعوذ باللہ اعلان کر رہے ہیں، لوگ آ جائیں گے، اب اللہ کہیں گے نہیں میں تو نہیں کر رہا، نہیں، ہماری تو صفت ہی یہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بخشنے والی صفت ہے۔ بس صرف کوئی آ جائے، سر رکھ دے اور دل سے ندامت کا اظہار کر دے اور سابقہ جتنی چیزیں ہیں اس کے بارے میں کہہ دے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ سارے گناہ بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، اور پھر بخشنے کے بعد تانے بھی نہیں دیں گے۔ یہ صفت رحم ہے، یہ صفت رحم ہے، بخش دیں گے، اس کے بعد ہاں دیکھا نا کل تو ایسا تھا اور دیکھو ابھی آیا ہے، نہیں۔ وہ فرشتے جنہوں نے گناہ لکھے تھے ان کو بھی بھلوا دیں گے، جن ہاتھوں نے کیے تھے وہ بھی بھلوا دیں گے، نہیں یہ پھر گواہی نہیں دیں گے، کیونکہ یہ گواہی دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ پھر جب اللہ ہی نے ان کو بھلوا دیا کہ یہ بھول گئے، اب کس بات کی گواہی دیں گے؟ جن زمینوں کے ٹکڑوں پہ گناہ کیے تھے، زمین بھی کیسٹ ہے، ریکارڈ کر رہی ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہے، آڈیو بھی بن رہی ہے، سب ویڈیو آڈیو سب چیزیں کلیئر ہیں، اور اس میں وقت منٹ سیکنڈ سب موجود ہیں، اللہ وہ بھی ڈیلیٹ کر دیں گے، مٹا دیا، ختم، اس لیے کہ میں ہوں۔ پھر اب آگے کی زندگی سیدھی کرو، وہ کیا؟ آگے اپنے رب کی طرف رجوع کرو، تمہارا رب ہے وہ کوئی پرایا نہیں ہے۔ جیسے آدمی کہتے ہیں یار میں بہت نافرمان ہوں اپنی ماں کا، بھائی ماں کیا ہونا ہے یار، آ جاؤ ذرا بیٹھ جاؤ اور تھوڑا سا سر نیچے کر لو، تھوڑا سا آنکھوں میں آنسو تیرے آگے، تو ماں تو اپنے بچے کے رونے کو کیسے برداشت کرے گی؟ ماں ہے، معاف کر دے گی۔ تو اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ رحم والے۔ آ جاؤ، انیبو الی ربکم، دل سے متوجہ ہو جاؤ، ظاہر سے تابع دار ہو جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اگر گناہ کے ساتھ زندگی ہو جائے گی تو پھر عذاب آئے گا، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ دل سے متوجہ ہو جاؤ اور ظاہر سے کیا ہو جاؤ؟ تم تابع دار ہو جاؤ، اور پھر اسلامی علم حاصل کر کے، اچھا اسلامی علم سارے اچھے ہیں، کلمہ بھی اچھا، نماز بھی اچھی، زکوٰۃ بھی اچھی اور روزہ بھی اچھا، اور حج بھی اچھا، اور اللہ کے دین کے لیے محنت بھی اچھی، سب چیزیں اچھی، تو جو اچھے اچھے احکامات ہیں اس کی پیروی کرو۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اگر زندگی غفلت میں گزر گئی تو پھر مشکلات میں آ جاؤ گے، پھر تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، دن دن میں بھی عذاب آ سکتا ہے، سوتے سوتے میں بھی آ سکتا ہے، دوپہر دوپہر بھی آ سکتا ہے، اور تم جو ہے وہ غفلت کے ساتھ ہوگے تو اللہ جل جلالہ تمہیں پھر عذاب بھیجیں گے۔ بس اس سے پہلے پہلے آ جاؤ۔ یہ اللہ پاک کی ہمیں ان 3 آیتوں میں ہماری تربیت ہے اور ہمیں حکم ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں پورے قرآن میں سب سے امید افزا آیت یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندو، تم نے گناہ کیے ہیں نا، تم آ گئے ہو، رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں معاف کر دوں گا، تم بس آ جاؤ۔ اور حدیث قدسی ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ زمین سے لے کر آسمان تک یہ پورا بھر گیا، پوری فضا بھر گئی، اور تو پھر میرے پاس آئے، مجھ سے بخشش مانگے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھ پہ کوئی اٹیک کرے گا، کیوں آپ نے اس کو معاف کیا؟ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں معاف کر دوں گا۔ تو اس لیے میرا کام ہی معاف کرنا ہے، کیوں؟ غفار میری صفت ہے، بخشنے والا۔ اس وجہ سے استغفار کا کہا جاتا ہے، جیسے بھی نماز پڑھ لی، نماز کے اندر خود استغفار ہے،
آخری دعاؤں میں استغفار ہے، معافی ہے. یہ جھکنا، دبنا، سر رکھنا، یہ خود معافی ہے. ہاں بس ذرا سی وہ کہتے ہیں نا دل کی توجہ آ جائے کہ بھئی میں تو معافی مانگنے کے لیے مسجد آیا ہوں. یہ کوئی روٹین نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یار بس جانا ہے، نہیں، بخشیں گے، معاف کریں گے. انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے، انہوں نے احکامات دیے ہیں، اس لیے دیے کہ بندے کیا ہو جائے، میں اپنے بندوں کو بخش دوں. تو یہ 3 آیتیں. اچھا، عبداللہ ابن عباس، یہ تو عبداللہ ابن عمر کی بات ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں بڑے لوگ ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس کا معیار قرآن کی تفسیر کی سمجھ میں وہ صحابہ میں بڑا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. اچھا، دعا کیسے ملی؟ خدمت کی وجہ سے ملی. یہ جو خدمت ہوتی ہے نا، اس کو آدمی ہلکا نہ سمجھے، اس سے دعائیں ملتی ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بھئی حکم کیا دیں، آپ خود خدمت کو تلاش کرو. آپ کی والدہ تمہیں کہے گی نہیں، تم خود تلاش کرو خدمت کیا کرنی چاہیے. ہاں، دعائیں، وہ کہتے ہیں دعائیں دی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. آدمی خدمت والا بنے تو دعائیں مل جاتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک دفعہ مسواک، مصلی، پانی، یہ وہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، اور دعا کیسی دی؟ سینے سے لگایا اور دعا دی کہ اللہ پاک اس کو قرآن کا علم دے دے. تو عام صحابہ میں، ابھی یہ چھوٹے بڑی عمر نہیں ہے، یعنی حضور کے حج کے موقع پر ان کی 14 سال عمر تھی. تو کتنے بڑے ہوئے، چھوٹے سے ہی تو ہوئے. حج کے تھوڑے دنوں بعد تو آپ کی وفات ہو گئی، حج کے 90 دنوں بعد تو آپ کی وفات ہو گئی. 14 سال کا وہ بچہ، ایسا ان کو علم حاصل ہے کہ ان کے علم کے بھی قصے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے امید افزا آیت یہ 13ویں پارے میں ہے، سورہ رعد کے اندر. کیا؟ ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، بے شک بات ہے لوگوں کے گناہوں کے باوجود تیرا رب لوگوں کی بخشش کرنے والا ہے. لوگ گناہ گار ہیں، تیرا رب اس بات پر قادر ہے کہ ان گناہوں کے باوجود کوئی آ جائے ہلکا سا، وہ کہتے ہیں جھوٹ موٹ بھی کہہ دے مجھے معاف کر دو، اللہ اس جھوٹ موٹ میں بھی جان ڈال دیتے. تو اس لیے معافی مانگا کریں. استغفار، پھر استغفار صرف گناہوں کے لیے نہیں ہے، استغفار قرب الہی کا بھی سبب ہے. استغفار دل دماغ سے غموں کو بھی دور کرتا ہے. استغفار رزق کو بھی بڑھاتا ہے. استغفار، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ واتوب الیہ، جو بھی آپ کو آسان لگے آپ اس کا مزاج بنائیں. 300 دفعہ تو بالکل نہ چھوڑیں. دن میں کوئی وقت مقرر کر لے، 100 یوں بھی کر لے، یا 300 اکٹھا کر لیں، جو آپ کو آسان ہو. یہ 300 دفعہ استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. تو جیسے پانی کپڑوں کو، بدن کو صاف کرتا ہے، استغفار گناہوں کو، ظاہر کو، باطن کو وہ دھو دیتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ارشاد فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اور تم اپنے پروردگار سے لو لگاؤ، ان کے فرما بردار بن جاؤ، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو باتیں نازل ہوئی ہیں، اچھی اچھی باتیں ہیں، ساری ہی اچھی ہیں، قرآن پاک کی کوئی بات بری نہیں ہے، اچھی ہی باتیں ہیں، اس کی پیروی کرو. اس سے قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.